بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں جیمز ہیڈلی چیس کی کہانیوں کے اردو ترجمے میں سے ایک کہانی تہہ آب، جس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے اثر نعمانی نے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سپہر سے شام تک کا وقت ہیری نے ساحل پر کام کرتے ہوئے گزارا۔ کرنے کے لیے کام بہت تھا۔ دونوں نیگرو ملازموں چارلی اور مائک سے اس کا تعلق دوستانہ ہو گیا۔ 7 بجے وہ تیرنے چلا گیا اور تیرتے ہوئے اس نے سوچا کہ ساحل پر ایک ڈائیو بورڈ چھلانگ لگانے کا تختہ ہو تو تیرنے والوں کے لیے ایک دلچسپ مشغلہ ہو سکتا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ اس بارے میں سولو سے ضرور بات کرے گا۔ اس سے فارغ ہو کر وہ کچن میں گیا۔ قدرے دیر ہو گئی تھی۔ نینا کھانا کھا کر واپس جا رہی تھی۔ وہ ہیری کی طرف دیکھے بغیر چلی گئی۔ مینوئل بھی چلا گیا تھا۔ سولو ایک پارٹی کے لیے کھانا تیار کر رہا تھا۔ ہیری نے سولو کو ڈائیو بورڈ کے بارے میں بتایا۔ سولو نے پوچھا کہ ہیری ایسا بورڈ تیار کر سکتا ہے۔ ہیری نے اسبات میں جواب دیا کہ ضروری لکڑی اور دوسری چیزیں موجود ہوں تو وہ ڈائیو بورڈ بنا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ بورڈ ہو تو وہ چھلانگ لگانے کے مختلف مظاہرے بھی کر سکتا ہے۔ سولو کو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا۔ اس نے کہا کہ کل ہیری اس کے ساتھ جا ہی رہا ہے تو وہ وہاں سے اپنی ضرورت کے تمام سامان کا آرڈر دے سکتا ہے۔ ہیری کچھ دیر اور تیرنے کے خیال سے ساحل کی طرف چلا گیا۔ ریسٹورانٹ کے سامنے سے گزرا تو اس نے اندر جھانک کر دیکھا۔ اس کی توجہ نہ رینڈی پر تھی نہ مینول پر، بلکہ وہ نینا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت بہت ہی زیادہ دلکش نظر آ رہی تھی۔ وہ اسے دیر تک گھورتا رہا اور پھر ایک گہری سانس لے کر ساحل کی طرف چل دیا۔ دوسرے دن مارکیٹ میں سولو کو اپنی خریداری مکمل کرتے ہوئے 10 بج گئے۔ اس سے فارغ ہو کر وہ ایک کیفے بار میں گئے۔ وہاں جیسے ہر شخص سولو کو جانتا تھا۔ سولو نے کئی افراد سے ہیری کو متعارف کروایا۔ سولو کے ریسٹورانٹ سے مارکیٹ تک 15 میل کا راستہ تھا اور سولو تمام راستے ہیری سے اپنے بیٹے سیم اور ویتنام کی جنگ کے بارے میں باتیں کرتا رہا۔ وہ کیفے بار میں سوسیج کھاتے ہوئے کافی پی رہے تھے کہ ایک طویل قامت، چھریرے جسم اور نیلے آنکھوں والا آدمی ان کے پاس آیا۔ سولو نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو گورنر؟ وہ بولا۔ جرائم پیشہ لوگ مارکیٹ میں نہیں ہوتے۔ کسے بہلانے کی کوشش کر رہے ہو سولو؟ گورنر نے جواب دیا۔ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی کہ یہاں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ڈی کے لیے اپنی ماں کا گلا کاٹنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہیری کو غور سے دیکھا۔ ہیری نے فوراً اندازہ کر لیا کہ یہ آدمی ایک پولیس آفیسر ہے۔ سولو نے ان دونوں کو متعارف کروایا۔ کیا تم تیرنا جانتے ہو؟ گورنر نے پوچھا۔ سولو نے پچھلے سال جو لائف گارڈ رکھا تھا وہ تو کشتی بھی نہیں چلا سکتا تھا، مگر تم میرے ساتھ ہوگے تو محفوظ رہو گے۔ ہیری نے جواب دیا، جب بھی تمہیں بچانے کی ضرورت پیش آئی میں تمہیں بچا لوں گا۔ سولو نے کہا لگاتے ہوئے گورنر کو اپنے ریسٹورانٹ آنے کی دعوت دی۔ گورنر نے قبول کر لی کہ جب بھی موقع ملا وہ ضرور آئے گا، اور پھر اچانک سوال کیا، تم نے بالڈی ریکارڈ کو آخری بار کب دیکھا تھا؟ سولو کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں پھیل گئیں۔ ریکارڈ؟ اس نے دہرایا۔ اس سے تو برسوں سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تمہیں اس سے کیا دلچسپی ہے؟ مگر میں نے سنا ہے کہ بالڈی منگل کو یہاں آیا تھا اور وہ تم سے بھی ملا تھا۔ گورنر نے کہا، تم نے غلط سنا ہے، مجھے اس سے آخری بار ملے 2 برس ہو گئے۔ سولو نے نفی میں سر ہلایا۔ ممکن ہے وہ تم سے نہ ملا ہو، مگر وہ یہاں آیا تھا اور 3 دن تک رہا تھا۔ گورنر نے کہا، حیرت ہے، وہ تم سے ملنے نہیں گیا؟ بتا سکتے ہو ایسا کیوں نہیں ہوا؟ میں کیا بتا سکتا ہوں؟ میں اور ریکٹ کبھی قریبی دوست نہیں تھے، سولو نے کہا۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ میں پیراڈائز سٹی میں ہوں، لیکن میں نے کچھ اور سنا ہے۔ گورنر نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم اور وہ گہرے دوست تھے۔ ملک کا ہر بدماش جانتا ہے کہ تم کہاں رہتے ہو۔ یہ بات بالڈی کو کیوں معلوم نہیں ہو سکتی؟ تم میری توقع سے زیادہ عقل مند ہو۔ یہ بات درست ہے کہ میں اور بالڈی ایک زمانے میں دوست تھے، لیکن میں نے اسے 2 سال سے نہیں دیکھا، سولو نے جواب دیا۔ گورنر نے کندھے اچکائے۔ اوکے، مان لیا تم نے اسے نہیں دیکھا، وہ بولا،
لیکن کیا تم نے اس کے بارے میں کوئی بات سنی ہے؟ مسٹر گارنر، گاہے گاہے میرے کانوں میں کچھ باتیں پڑتی رہتی ہیں، سولو نے کہا۔ تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ لوگ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے میرے پاس آتے رہتے ہیں، مگر اب میں چھوٹے کام نہیں کرتا۔ میں نے سنا تھا کہ بالڈی نے ویرو بیچ میں کوئی بڑا ہاتھ مارا تھا۔ مجھے اس کی تفصیل نہیں معلوم، نہ ہی میں جاننا چاہتا ہوں۔ اب ایسے کاموں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ویرو بیچ میں کوئی بڑا ہاتھ؟ گارنر نے دہرایا۔ کیسا بڑا ہاتھ؟ مجھے معلوم نہیں۔ مجھے اس افواہ پر یقین بھی نہیں ہے۔ ویرو بیچ میں بھلا کوئی کیا ہاتھ مار سکتا ہے سوائے اسمگلنگ کے؟ گارنر نے جواب دیا۔ اس کام کے لیے وہ بہت اچھی جگہ ہے۔ یہ بات تو ہے، لیکن بالڈی قفل شکن چور ہے، اسمگلر نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اسمگلر بھی بن نہیں سکتا۔ اچھا، افواہ کے مطابق اس نے وہ بڑا ہاتھ کب مارا تھا؟ 2 ماہ قبل، کم سے کم میں نے یہی سنا ہے۔ ہیری یہ تمام باتیں بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ بظاہر اس نے گارنر کی جانب سے پیٹھ موڑ لی تھی۔ دیکھو سولو، مجھے تعاون کی ضرورت ہے، گارنر نے کہا۔ مجھے ترقی چاہیے۔ میری بیوی نے کھانا بند کرنے کی دھمکی دی ہے۔ یہ کیس میری ترقی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ افواہ ہے کہ بالڈی کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ میرے علم کے مطابق وہ غائب ہو چکا ہے۔ پچھلے منگل کو اسے شہر میں دیکھا گیا تھا۔ میرے ایک آدمی نے اسے ایئرپورٹ سے جاتے دیکھا تھا۔ اس کے برعکس میرے دوسرے آدمیوں نے اسے ایئرپورٹ پر دیکھنے کی کوئی رپورٹ نہیں کی۔ جس آدمی نے اسے دیکھا تھا اس نے اسے نکل جانے دیا، تعقب بھی نہیں کیا۔ مجھے بتایا بھی تو دوسرے دن۔ میں نے ان تمام جگہوں پر پوچھ گچھ کی جہاں کاریں کرائے پر دی جاتی ہیں۔ ویرو بیچ کی ہرٹز ایجنسی سے معلوم ہوا ہے کہ ایک آدمی نے، جس کا حلیہ بالڈی سے ملتا جلتا تھا، ایک مستانگ کار جوئل بلیک کے نام سے کرائے پر لی۔ اس نے کلو لینڈ کا پتہ دیا تھا۔ ہم نے کلو لینڈ میں تحقیقات کی، مگر وہاں دیے ہوئے پتے پر جوئل بلیک نام کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ چنانچہ میں بالڈی کا فوٹو لے کر ہرٹز ایجنسی گیا۔ معلوم ہوا کہ یہی آدمی تھا جس نے جوئل بلیک کے نام سے کار کرائے پر لی تھی، مگر اب بالڈی اور مستانگ کار دونوں غائب ہیں۔ مجھے افسوس ہے مسٹر گارنر، سولو نے جواب دیا۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ مجھے بالڈی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، سوائے اس کے جو میں بتا چکا ہوں۔ وہ مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا۔ اوکے، مگر خیال رکھنا 5 سال سے تم نے اپنے ہاتھ صاف رکھے ہیں، انہیں صاف ہی رکھنا، گارنر نے کہا، اور اٹھ کر کیفے بار سے باہر نکل گیا۔ سولو اور ہیری بھی سوسیج اور کافی ختم کر کے کیفے بار سے باہر چل دیے۔ راستے میں سولو نے ہیری کو بتایا کہ گارنر بہت ہوشیار اور کچھ نہ کچھ کر دکھانے کا خواہش مند پولیس آفیسر ہے۔ اس نے کہا کہ وہ خود ایک زمانے میں قفل شکن رہ چکا ہے، مگر اب اس نے اپنی اصلاح کر لی ہے اور وہ کام چھوڑ دیا ہے۔ ہیری نے بالڈی ریکٹ کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے؟ سولو نے بتایا کہ بالڈی بھی قفل کھولنے کا ماہر ہے۔ وہ دونوں مل کر کام کرتے تھے، لیکن سولو نے گرفتاری کے بعد یہ کام چھوڑ دیا، اور اس کا تجربہ ہے کہ اگر کوئی غیر قانونی کام کرنا ہے تو کسی کو ساتھی نہ بناؤ۔ بالڈی اب بوڑھا ہو گیا ہے، اسے بھی اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہیری نے سرسری لہجے میں پوچھا کہ بالڈی اس سے کیا چاہتا تھا۔ سولو نے جواب دیا کہ وہ بہت جوش میں تھا، بہت پر اصرار بن رہا تھا۔ سولو جواب دیتے دیتے رک گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ضرورت سے زیادہ بول رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ ہیری کیوں جاننا چاہتا ہے؟ ہیری نے بتایا کہ سولو نے گارنر سے جو گفتگو کی تھی، اس سے ہیری کو اندازہ ہوا کہ بالڈی منگل کو سولو سے ملنے ضرور آیا تھا۔ سولو مسکرانے لگا، کہا کہ بے شک بالڈی آیا تھا، مگر یہ بات گارنر کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ بالڈی اس کی بوٹ آریتن لینا چاہتا تھا، مگر سولو نے کہہ دیا تھا کہ بالڈی کو بوٹ چاہیے تو کرائے پر حاصل کر لے، اسے سولو کی بوٹ نہیں مل سکتی۔ لیکن بالڈی کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ بوٹ خرید سکے یا کرائے پر لے سکے۔ اس نے کہا کہ سولو اسے اپنی بوٹ دے دے تو وہ مہینے کے آخر میں اسے $5000 دے سکتا ہے، مگر ابھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن سولو نے پھر بھی انکار کر دیا۔ اب بالڈی غائب ہو گیا ہے۔ اگر سولو اپنی بوٹ دے دیتا تو وہ بھی غائب ہو جاتی۔ یہ سب کچھ بتانے کے بعد سولو نے ہیری کو تاکید کی کہ وہ اس بارے میں اپنی زبان بند رکھے۔ ہیری نے وعدہ کر لیا۔ سولو نے کہا کہ اس کے خیال میں بالڈی مر چکا ہے۔ جب وہ ملنے آیا تھا تو بہت خوف زدہ لگ رہا تھا، شاید کوئی مصیبت اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ ہیری کو وہ پیر جلی لاش یاد آئی۔ بلا شبہ اس کی آنکھوں سے شدید خوف جھانک رہا تھا۔ سولو ہیری کو اپنے دوست ہیمرسن کے پاس لے گیا جو لکڑی فروخت کرتا تھا، اور اس سے کہہ دیا
کہ ہیری کو جتنی اور جس قسم کی لکڑی چاہیے اسے دے دی جائے۔ اس نے ہیری سے کہا کہ وہ لکڑی پسند کر کے آرڈر دے دے۔ نصف گھنٹے بعد اسے بس مل جائے گی جو ریسٹورانٹ تک پہنچا دے گی۔ کیلولا کا وقت تھا۔ دوپہر لنچ کے بعد ڈومینیکور ریسٹورانٹ کے باہر ساحل پر تقریباً 30 مرد اور عورتیں بڑی چھتریوں کے نیچے آرام کر رہے تھے۔ سولو بھی سو رہا تھا۔ ہیری اس وقت رینڈی کے ساتھ ایک آرچرڈ پر درخت کے نیچے بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ اس نے گارنر اور سولو کی باتیں سننے کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ ان باتوں سے رینڈی کو بھی آگاہ کر دیا جائے، کیونکہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ پولیس ان دونوں کو بالڈی کے قتل میں ملوث کر سکتی ہے، اور یہ فیصلہ کر کے اس نے رینڈی کو ساری باتیں بتا دی۔ جس نے بھی بالڈی کو قتل کیا ہے وہ اس چابی کی تلاش میں تھا، مگر چابی اسے نہیں مل سکی۔ وہ میرے پاس ہے۔ ان باتوں کو بھول جاؤ، رینڈی نے جواب دیا۔ جو ہونا تھا ہو چکا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اتنی آسان بات نہیں ہے، ہیری نے کہا۔ لاش ہمارے سر ڈال دی گئی تھی۔ اگر وہ کبھی سامنے آئی تو قاتل کی تلاش شروع ہو جائے گی۔ ابھی پولیس کو صرف شبہ ہے کہ اسے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ انہیں یقینی طور پر معلوم نہیں ہے۔ گارنر بہت ہوشیار آفیسر ہے۔ اگر اسے مستانگ کار مل گئی تو وہ تحقیقات کرتے ہوئے ہم تک پہنچ سکتا ہے۔ ہم اس معاملے سے بے تعلق نہیں ہیں۔ بس جاننا چاہتا ہوں کہ ایئرپورٹ کے لاکر میں کیا چیز رکھی گئی ہے۔ افواہ یہ ہے کہ بالڈی نے کوئی بہت بڑی واردات کی تھی۔ وہ ایک بہترین کفل شکن تھا۔ میرا اندازہ ہے کہ کسی نے اس سے کوئی سیف کھولنے کو کہا۔ اس نے کھول تو لیا، مگر کھلوانے والے کو ڈبل کراس کر کے سیف کے مال پر خود قبضہ کر لیا اور اسے لاکر میں لا کر رکھ دیا۔ سیف کھلوانے والوں کو یہ پتا چلا تو انہوں نے بالڈی پر تشدد کر کے معلوم کرنا چاہا کہ اس نے مال کہاں چھپایا ہے۔ بالڈی نے کچھ نہیں بتایا، مگر تشدد کے نتیجے میں مر گیا۔ ممکن ہے اس لاکر میں بے اندازہ دولت ہو، اور اگر ہے تو اسے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ رینڈی نے چونک کر کہا۔ پولیس صرف اتنا جانتی ہے کہ بالڈی نے کوئی بہت بڑا ہاتھ مارا تھا، مگر انہیں تفصیل کا علم نہیں۔ اگر چوری ہونے والی رقم جائز اور قانونی ہوئی تو پولیس میں اس کی چوری کو رپورٹ کی جاتی، مگر کسی نے چوری کی رپورٹ نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ رقم ناجائز اور غیر قانونی تھی۔ چنانچہ وہ لوگ پولیس کے پاس جانے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ اس قسم کی دولت پر کوئی بھی قبضہ کر سکتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ اگر لاکر میں کوئی دولت ہے تو وہ ہماری ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں؟ کیا تم اب بھی چاہتے ہو کہ میں چابی پھینک دوں؟ اگر اس کے ذریعے دولت مل سکتی ہے تو ہرگز مت پھینکنا، رینڈی نے کہا۔ لیکن اگر معاملہ دولت کا ہے تو تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ بغیر بتائے خود مالک بن جاتے۔ اگر کبھی پولیس ہم تک پہنچ گئی تو ہم دونوں کو سزا بھی ہو سکتی ہے، ہیری نے جواب دیا۔ میں نے سوچا کہ اگر ہم نقصان میں برابر کے حصے دار ہیں تو فائدے میں بھی شریک ہونے چاہیے۔ اسی وقت نینا ریسٹورانٹ سے باہر نکلی۔ وہ غسل کا بکینی سوٹ پہنے سمندر کی طرف جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ہیری کے دل میں پھر ہلچل سی مچ گئی۔ وہ اسے گھورنے لگا۔ رینڈی نے یہ کیفیت دیکھی تو ہیری سے کہا کہ نینا سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا مطلب سولو کے غصے کا سامنا کرنا ہے۔ ہیری نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ نینا تو سمندر کی جانب دوڑ گئی۔ ہیری اٹھا اور سولو کی بیوک کار کی طرف چل دیا۔ اس نے رینڈی سے کہا کہ اگر سولو کار کے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا کہ ہیری لے گیا ہے۔ ڈائیو بورڈ کے لیے جنگلے کا آرڈر دینا ہے۔ ہیری کار میں بیٹھ رہا تھا کہ رک گیا۔ کار پارکنگ پلاٹ پر ایک سفید مرسڈیز کار بھی کھڑی تھی، تازہ ترین ماڈل، ایسی کار جو ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی۔ ہیری کو اچانک وہ سفید مرسڈیز یاد آئی جس کے بارے میں اسے یقین تھا کہ ان کے تعاقب میں آ رہی تھی اور بعد میں کاروان میں سوار عورت کو بٹھا لے گئی تھی۔ وہی عورت جو مستانگ کار چلا رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ مرسڈیز کے پاس گیا، کھڑکی کھلی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسٹیئرنگ وہیل سے بندھا لائسنس کارڈ دیکھا۔ اس پر لکھا تھا امانوئل کارلوس، 1279 پائن 3 بلیو وارڈ، پیراڈائز سٹی، مگر اس سے وہ کچھ اندازہ نہیں لگا سکا۔ اس کار نے اسے چوکنا کر دیا تھا۔ بلا شبہ پیراڈائز سٹی میں ایسے کئی کاریں ہو سکتی تھیں۔ قطعی ضروری نہیں تھا کہ یہ وہی کار ہو۔ وہ بار روم میں گیا جہاں جو گلاس صاف کر رہا تھا۔ ہیری نے جو سے اس امانوئل کارلوس کے بارے میں پوچھا کہ کون ہے۔ جو نے بتایا کہ کارلوس ان کا بہترین گاہک ہے، ہفتے میں 3-4 مرتبہ آتا ہے، بہت دولت مند اور اہم آدمی ہے، اور اس وقت بھی وہ اپنی بیوی کے ساتھ آیا ہوا ہے۔
جہاں تک جو کو معلوم تھا، کارلوس کوئی کام نہیں کرتا تھا بلکہ اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی بے شمار دولت پر عیش کر رہا تھا۔ اس کا باپ ہوانا کے سگار بناتا تھا۔ ہوانا کے سگار بہت مشہور تھے۔ کیوبا پر فیڈل کاسٹرو کے قبضے کے بعد ان کی درآمد بند ہو چکی تھی۔ جو نے بتایا کہ سولو کے پاس ہوانا کے سگار کا بڑا اسٹاک ہے اور وہ صرف خاص گاہکوں کو یہ سگار فروخت کرتا ہے۔ اب ہوانا کے سگار صرف اسمگل کر کے لائے جاتے تھے۔ جو نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت کارلوس اور اس کی بیوی ساحل سمندر پر چوتھی چھتری کے نیچے قیلولہ کر رہے ہیں۔ ہیری نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، چوتھی چھتری کے نیچے ایک تنومند آدمی غسل کا لباس پہنے اس کی جانب سے کروٹ کیے لیٹا تھا۔ اس کے برابر ایک عورت سفید غسل کا لباس پہنے پشت کے بل لیٹی تھی۔ اس کا چہرہ بڑے شیشے کے چشموں سے چھپا ہوا تھا۔ اس کے بال سرخ تھے۔ ہیری بار روم سے نکل کر اپنے کام پر روانہ ہو گیا۔ جب تک وہ جنگلے کا آرڈر دے کر فارغ ہوا تب تک 4 بج چکے تھے۔ وہ تیز رفتاری کے ساتھ ایئرپورٹ کی جانب چل دیا۔ ایئرپورٹ کے لیکیج روم میں اسے مطلوبہ لاکر کی تلاش میں چند منٹ لگے۔ بالآخر وہ لاکر نمبر 388 پانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے پاس 1-2 افراد موجود تھے مگر وہ اپنے کام میں مصروف تھے۔ ہیری نے جیب سے چابی نکال کر لاکر کھولا۔ اندر ایک سفید پلاسٹک کا سوٹ کیس رکھا تھا جس کے کناروں پر سرخ حاشیہ بنا دیا گیا تھا۔ سوٹ کیس کافی خستہ حالت میں تھا۔ ہیری نے سوٹ کیس نکالا۔ وہ کافی ہلکا تھا۔ ایسا نہیں لگتا تھا کہ اس کے اندر کوئی بڑی رقم رکھی ہوگی۔ چابی کو لاک کر کے قفل میں چھوڑ کر ہیری سوٹ کیس لیے ایئرپورٹ سے باہر آ گیا۔ چند قدم ہی چلا تھا کہ کسی نے سخت تہکمانہ لہجے میں اسے پکارا۔ ہیری رک گیا، پلٹ کر دیکھا کہ گارنر چلا آ رہا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں لٹکا سوٹ کیس اچانک بڑا بھاری لگنے لگا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ گارنر نے قریب آ کر پوچھا۔ اگر تمہارے لیے جاننا ضروری ہے تو سن لو، میں اپنا سوٹ کیس لینے آیا تھا، ہیری نے جواب دیا۔ اب جب کہ مجھے سولو کے ریسٹورانٹ میں کام مل گیا ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ کوئی اور سوال؟ ہوشیار بننے کی کوشش مت کرو، گارنر بولا۔ چالاک لوگ مجھے پسند نہیں۔ پھر کسے پسند کرتے ہو؟ احمق افراد کو، ہیری نے کہا۔ گارنر کے چہرے پر غصہ ظاہر ہوا۔ میں نے کہا چالاک بننے کی کوشش مت کرو۔ کہاں سے آئے ہو؟ ہیری نے جیب سے اپنے کاغذات نکالے۔ اگر تم اتنے ہی متجسس ہو تو انہیں دیکھ لو۔ اس نے کاغذات گارنر کی جانب بڑھا دیے۔ گارنر نے تمام کاغذات غور سے دیکھے، پھر انہیں واپس کر دیا۔ تو تم پیرا ٹروپر رہے ہو، اس نے کہا۔ اب اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ اوکے سارجنٹ، میں معذرت خواہ ہوں۔ شہر میں بہت سے ناپسندیدہ لوگ بھی آ جاتے ہیں، انہیں چیک کرنا میری ڈیوٹی ہے، برا مت ماننا۔ اس نے ہیری سے ہاتھ ملایا۔ کوئی بات نہیں، میں نے برا نہیں مانا، ہیری نے جواب دیا۔ یہاں کب تک ٹھہرو گے؟ زیادہ سے زیادہ 2 ماہ۔ نیو یارک میں میری ایک ملازمت میری منتظر ہے، یہاں کچھ آرام کرنے آیا ہوں۔ کیا سولو نے تمہیں بتایا کہ بالڈی اس سے ملنے آیا تھا؟ نہیں مسٹر گارنر، اس نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، ہیری نے اسپاٹ چہرے سے جواب دیا۔ البتہ وہ تمہاری تعریف کر رہا تھا کہ تم بہت ہوشیار پولیس آفیسر ہو۔ وہ بہت چالاک آدمی اور پرانا گھاگ ہے۔ کسی دن میں اس کے ریسٹورانٹ میں اپنی بیوی کے ساتھ آؤں گا۔ گارنر چلا گیا تو ہیری نے ایک گہری سانس لی اور اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ ویتنام کے جنگلوں میں لڑتے ہوئے اس کے خطرے کی حس بہت بڑھ گئی تھی۔ اس وقت بھی اسے محسوس ہو رہا تھا کہ خطرہ جو کچھ بھی تھا پہلے سے بڑھ گیا تھا۔ وہ کار میں ایئرپورٹ کی حدود سے نکل رہا تھا کہ اس نے ایک گردآلود سفید اور سبز شیورلیٹ کو اپنے تعاقب میں آتے دیکھا۔ اس کا ڈرائیور ہیٹ پہنے ہوئے تھا جس نے اس کا نصف چہرہ چھپا لیا تھا۔ کوئی دوسرا وقت ہوتا تو شاید ہیری اسے نظر انداز کر دیتا، مگر اس وقت وہ بہت محتاط رہنا چاہتا تھا۔ کار متواتر اس کا تعاقب کرتی رہی یہاں تک کہ وہ ڈومینیکور ریسٹورانٹ کے موڑ تک پہنچے۔ اس نے کار موڑ لی مگر شیورلیٹ کار اس کے ساتھ گھومنے کے بجائے آگے نکل گئی۔ ہیری نے کار ریسٹورانٹ کی پارکنگ لاٹ پر کھڑی کر دی اور اپنے کیبن کی طرف چلا۔ اچانک سولو کچن سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ وہ غصے میں نظر آ رہا تھا۔ تم مجھ سے پوچھے بغیر میری کار کیوں لے گئے؟ اس نے کہا۔ میں نے تمہیں اپنی کار میں سیر کرنے کے لیے نہیں رکھا ہے، میں رینڈی سے کہہ گیا تھا اور یہ بھی بتا گیا تھا کہ کیوں لے کر جا رہا ہوں، ہیری نے جواب دیا۔ میں دوسروں کے ذریعے پیغام وصول کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ تمہیں کوئی چیز چاہیے تو مجھ سے کہو۔ بہت خوب، ہیری نے سولو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ آئندہ میں صرف اتنا ہی کام کروں گا جس کے لیے مجھے ملازم رکھا گیا ہے۔
اگر تمہیں ڈائیو بورڈ کی ضرورت ہے تو اس کا بندوبست تم خود کرو۔ ہیری اتنا کہہ کر گھوما اور اپنے کیبن کی طرف چل دیا۔ سولو نے اسے آواز دے کر روک لیا اور پوچھا کہ وہ جنگلہ کب تک مل جائے گا۔ ہیری نے بتایا 7 دن میں۔ سولو نے قدرے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس نے جو کچھ کہا تھا ہیری اسے بھول جائے اور ڈائیو بورڈ لگوانے کا کام خود ہی کرے۔ یہ تمہارا بزنس ہے مسٹر سولو، ہیری نے کہا، جس طرح چاہو انجام دو۔ میں سمجھ گیا، یہ کام تم ہی کرو گے، جیسی تمہاری خوشی، ہیری نے جواب دیا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتا دیا ہے کہ جو لوگ بلا وجہ سخت اور تنگ نظر بننے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان کے مقابلے میں اپنے جذبات کنٹرول نہیں کر سکتا۔ میں معذرت چاہتا ہوں۔ ٹھیک کہتے ہو، سولو نے مسکراتے ہوئے ہیری کے کندھے پر تھپکی دی۔ میں نے جو کچھ کہا اسے بھول جاؤ اور اس کمبخت کار کو جب تمہارا جی چاہے جہاں جی چاہے لے جاؤ۔ ہیری جانے لگا تو سولو نے پہلی مرتبہ اس کے سفید سوٹ کیس کو دیکھا۔ یہ تمہارا ہے؟ اس نے پوچھا۔ جی ہاں، اب مجھے یہاں رہنا ہے تو لگیج روم سے لے آیا ہوں۔ اچھا کیا، اور وہاں وہ ڈائیو بورڈ ذرا جلدی تیار کر دینا۔ ہیری نے وعدہ کیا اور سوٹ کیس اٹھا کر اپنے کیبن میں آیا۔ یہ وقت سوٹ کیس کے اندر دیکھنے کا نہیں تھا، ابھی اسے بیچ پر جا کر اپنے ذمہ داری نبھانا تھی۔ سوٹ کیس کو کیبن میں چھوڑنا بھی مصلحت کے خلاف تھا۔ کیبن کے پیچھے بے شمار کرسیاں پڑی تھیں۔ ہیری نے سوٹ کیس ان کرسیوں کے نیچے مناسب آڑ میں چھپا کر رکھ دیا۔ واپس کیبن میں آ کر اس نے دروازے کے درمیان سیاہ دھاگا باندھ دیا تاکہ کوئی اندر جائے تو اسے پتہ چل جائے۔ اس کے بعد وہ ساحل سمندر کی طرف چل دیا۔ نیگرو خادم چارلی اور مائک چھتریوں کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں کو ان کے آرڈر کے مطابق ڈرنک سرو کر رہے تھے۔ ہیری نے چوتھی چھتری کے نیچے دیکھا جہاں اس نے کارلوس اور اس کی بیوی کو دیکھا تھا۔ کارلوس چلا گیا تھا مگر اس کی بیوی موجود تھی اور کوئی میگزین پڑھ رہی تھی۔ ہیری کو اس کا چہرہ دیکھنے کا تجسس ہوا۔ وہ چھتری کی طرف بڑھا اور قریب آ کر رک گیا۔ کیا میں تمہارے لیے کوئی ڈرنک لاؤں مسز کارلوس؟ اس نے کہا۔ عورت نے میگزین ایک طرف رکھ کر ہیری کو دیکھا۔ بڑے سے چشمے نے چہرے کا کچھ حصہ چھپا لیا تھا۔ اس کی ناک چھوٹی تھی، دہانہ تنگ تھا، ہونٹ پتلے تھے۔ ہیری کے انداز میں اس کی عمر 40 سال کے قریب ہونی چاہیے تھی۔ انداز سے لگتا تھا کہ وہ ایک ایسی عورت ہے جو اپنی حفاظت خود کر سکتی ہے۔ عورت بھی اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں شکریہ، مسز کارلوس نے جواب دیا۔ ہیری کو ایسا لگا جیسے وہ اس لہجے کو پہچانتا تھا۔ اسے تقریباً یقین ہو گیا کہ یہ وہی عورت ہے جو اس رات مستانگ کار چلا رہی تھی۔ مسز کارلوس نے ہیری سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ ہیری نے اپنا تعارف کروایا۔ مسز کارلوس نے پوچھا کیا وہ تیرنا جانتا ہے؟ جواب میں ہیری نے پوچھ لیا کہ آیا وہ بھی تیر سکتی ہے؟ جواب ملا کہ تم سے بہتر تیر سکتی ہوں۔ ہیری نے کہا تو پھر مقابلہ ہو جائے۔ مسز کارلوس نے مسکراتے ہوئے انکار کر دیا کہ اب اس کا خیال ہے کہ ہیری ہی بہتر تیراک ہے۔ مسز کارلوس نے جن اور ٹانک کا ڈرنک مانگا۔ ہیری نے لا کر دے دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں اس نے پہچان تو نہیں لیا، مگر مسز کارلوس کے انداز سے اس کا اظہار نہیں ہوا تھا۔ لیکن کارلوس جیسے دولت مند آدمی کی بیوی کا ایک لاش سے کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ یہ بات سمجھ سے باہر تھی۔ ہیری رات کو ڈنر کے وقت تک بے حد مصروف رہا۔ وہ اپنے کیبن واپس آیا تو دیکھا کہ جو کالا دھاگا وہ دروازے میں لگا گیا تھا ٹوٹا ہوا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی کیبن میں ضرور آیا تھا، اگرچہ بظاہر کیبن کی حالت سے ایسا نہیں لگتا تھا کہ کسی نے چیزوں کی تلاشی لی ہے۔ ہیری نے کیبن کے پیچھے جا کر سوٹ کیس چیک کیا تو وہ اسی طرح رکھا تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے غسل کیا اور کپڑے تبدیل کر کے ڈنر کھانے کچن میں گیا۔ وہاں سولو کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ سولو نے ہیری کے سامنے کھانا لا کر رکھ دیا۔ سولو نے بتایا کہ مسز کارلوس ہیری کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، یہاں تک کس طرح پہنچا، اور اس نے بتا دیا کہ رینڈی کے ساتھ لفٹ لے کر آیا ہے۔ ہیری کو تعجب ہوا کہ مسز کارلوس نے یہ کیوں جاننا چاہا کہ وہ یہاں کس طرح آیا۔ اس کے پوچھنے پر سولو نے بتایا کہ مسز کارلوس کبھی ریسٹورانٹ میں ڈنر نہیں کھاتی، وہ اپنے گھر واپس جا چکی ہے۔ ہیری سوچ رہا تھا کہ اب مسز کارلوس کو معلوم ہو گیا کہ وہ کون ہے، اور آنے کے بارے میں اس کے سوال سے مزید یقین ہو گیا کہ وہی مستانگ کار چلا رہی تھی۔ تو اب آئندہ کیا ہونے والا ہے؟ ہیری کھانا ختم کر کے بار روم میں رینڈی سے ملنے گیا۔ کھانے کے کمرے میں اس وقت 40 کے قریب لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ مینوئل اور نینا انہیں کھانا فراہم کر رہے تھے۔ بار روم اس وقت خالی پڑا تھا۔ رینڈی گلاس دھو رہا تھا۔ ہیری نے اسے مختصر طور پر بتایا کہ وہ لگیج روم سے سوٹ کیس لے آیا ہے۔ اس نے گارنر سے
اپنی ملاقات اور مسز کارلوس کے بارے میں بھی بتایا کہ اس کے خیال میں مسز کارلوس ہی وہ عورت ہے جو مستانگ کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ رینڈی نے اس خیال سے اتفاق نہیں کیا کہ وہ عورت مسز کارلوس ہو سکتی ہے۔ ایک دولت مند عورت کو اس چکر میں پڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہیری نے خیال ظاہر کیا کہ شاید سوٹ کیس کی تلاشی لینے کے بعد اس سوال کا جواب مل سکے۔ رینڈی کو رات کے 11:30 سے پہلے چھٹی نہیں مل سکتی تھی۔ ہیری نے کہا کہ وہ اس کا انتظار کرے گا، پھر دونوں مل کر دیکھیں گے کہ سوٹ کیس سے کیا برآمد ہوتا ہے۔ ہیری اپنے کیبن کی طرف چل دیا۔ کیبن کے قریب پہنچا تو اسے اپنے آگے کسی حرکت کا احساس ہوا۔ وہ رک گیا۔ اچانک آگے ماچس رگڑے جانے کی آواز سنائی دی۔ ایک ننھا شعلہ چمکا۔ اس روشنی میں اسے نینا کا چہرہ نظر آیا۔ وہ سگریٹ سلگا رہی تھی۔ ہیری اس کی طرف بڑھا۔ قریب آ کر اسے اس خوشبو کا احساس ہوا جو نینا نے لگا رکھی تھی۔ اندھیرے میں وہ اسے پوری طرح نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہیری کے دل میں ایک بار پھر جذبات ابھرنے لگے۔ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، نینا بولی۔ ضرور کرو، میں اچھا سامع ہوں، ہیری نے جواب دیا۔ ہم یہاں گفتگو نہیں کر سکتے، نینا نے کہا۔ مجھے اپنا ہاتھ دو۔ ہیری نے ہاتھ بڑھا دیا۔ نینا اس کا ہاتھ تھام کر اندھیرے میں آگے بڑھنے لگی، یہاں تک کہ وہ پام کے درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس پہنچ گئے۔ آگے سمندر نظر آ رہا تھا۔ نینا نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور گھٹنوں کے بل ریت پر بیٹھ گئی۔ یہاں اتنا اجالا تھا کہ ہیری اسے واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ نینا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ جب تم نے اس بوڑھے بدماش کو گھونسا مار کر گرا دیا تھا، وہ بولی، تو وہ میری زندگی کا حسین ترین نظارہ تھا۔ ہیری کو حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ اسے نینا سے یہ بات سننے کی بعید ترین توقع بھی نہیں تھی۔ کاش تمہیں یہ معلوم ہوتا کہ میں نے کتنی بار یہ دعا مانگی ہے کہ کوئی اس کے ساتھ ٹھیک وہی سلوک کرے جو تم نے کیا۔ کاش تم جان سکتے کہ مجھے کتنی شدت سے اس ثبوت کی ضرورت تھی کہ وہ کوئی خدا، کافر، استادہ اور ناقابل شکست نہیں ہے، جس کا وہ میری ماں، میرے بھائی اور مجھے بار بار یقین دلاتا رہا، یہاں تک کہ ہم اس کی بات کو سچ سمجھتے تھے۔ میں نے تمہیں اس سے کھیلتے دیکھا۔ 3 مرتبہ تم نے اسے خود پر حملہ کرنے کا موقع دیا اور پھر ایسا پنچ مارا کہ وہ ریت کی دیوار کی طرح گر گیا۔ میں نے اتنا اچھا نظارہ اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا، نینا کہہ رہی تھی اور ہیری خاموشی سے سن رہا تھا۔ میں اس سے نفرت کرتی ہوں، نینا کی بات جاری تھی۔ وہ اسی طرح میری زندگی برباد کر رہا ہے جس طرح اس نے میری ماں اور میرے بھائی کی زندگی تباہ کی ہے۔ سیم میں اتنی ہمت تھی کہ وہ گھر سے بھاگ کر آرمی میں بھرتی ہو گیا اور اپنی زندگی بچا لی۔ اب وہ مجھے اپنا زر خرید سمجھتا ہے، جس طرح اس نے میری ماں کو لونڈی سمجھ لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا کہ میں کسی سے محبت یا شادی کر کے اس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤں۔ اگر میں اسے یہ یقین نہ دلاتی کہ میں یہاں تمہارا وجود برداشت نہیں کر سکتی، تو جب تک تم یہاں تھے وہ مجھے اپنی نظروں سے ایک پل کے لیے بھی اوجھل ہونے کی اجازت نہ دیتا، مگر میں اسے بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں کیونکہ تم نے اسے گھونسا مار کر گرا دیا تھا۔ سیم کے بعد تم حقیقی مرد ہو جو یہاں آئے۔ دوسرے لوگ جو آئے اور چلے گئے وہ میرے باپ سے اتنے خوف زدہ تھے کہ میری طرف دیکھنے کا حوصلہ بھی نہ رکھتے تھے۔ تم مجھے یہ سب باتیں کیوں بتا رہی ہو؟ ہیری نے پوچھا۔ کیونکہ تم مرد ہو اور مجھے ایک مرد کی ضرورت ہے۔ نینا نے آگے بڑھ کر ہیری کی گردن میں اپنی باہیں حائل کر دی۔ ہیری نے الگ ہونے کی کوشش کی مگر اس کے امڑتے ہوئے جذبات اس کی احتیاط پر غالب آ گئے۔ اس نے خود بھی نینا کو اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں قید کر لیا۔